یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 14 فروری 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون جان، سنہری متن، امثال۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ استثناء۔ موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کی۔ استثناء۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تو خبردار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں، اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے، اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین پر کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر اس کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی۔ یسایہ۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کھوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ تواریخ۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ وہ میرا بیٹا ہوگا
اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ اب اے میرے بیٹے، خداوند تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو، اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ اس کے علاوہ داؤد نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اپنے بیٹے سلیمان کی مدد کا حکم دیا اور کہا، کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف سے چین نہیں دیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، اور ملک خداوند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے۔ سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ، اور اٹھو اور خداوند کا مقدس بناؤ، تاکہ تم خداوند کے عہد کے صندوق کو اور خداوند کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ۔ مرقس۔ فقیہوں میں سے ایک نے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیر نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل، ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس نے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ یسایہ۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خداوند میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ اب میں میری بیکر کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ آسمان، ہم آہنگی، روح کی سلطنت، الہی اصول کی حکومت، روحانیت، راحت، روح کا ماحول۔ جان یا روح خدا ہے، ناقابل تبدیل اور ابدی، اور انسان جان خدا کے ساتھ وجودیت رکھتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ جان مادہ، زندگی، انسان کی ذہانت ہے، جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کم تر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ انسان روح کا اظہار۔ بھارتیوں نے بنیادی حقیقت کی چند جھلکیاں پکڑی ہیں جب انہوں نے ایک خوبصورت جھیل کو عظیم روح کی مسکراہٹ کا نام دیا۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ روح خود پرور ہے، اور ہمیں روح کی ابدی ہم آہنگی سے منکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر فانی احساسات میں اختلاف ہے۔ یہ خدا الہی اصول سے ہماری ناواقفیت ہے جو ظاہری اختلاف کو جنم دیتی ہے، اور اس سے متعلق بہتر سوچ ہم آہنگی کو بحال کرتی ہے۔ سچائی تفصیل میں ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم سب خوشیوں اور دکھوں کے فہم کا زندگی کی خوشیوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ جان لافانی ہے کیونکہ یہ روح ہے، جس میں خود تباہی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ کیا انسان روحانی طور پر گم ہو چکا ہے؟ جی نہیں، وہ صرف ایک مادی حص کو کھو سکتا ہے۔ سارا گناہ جسمانی ہے، یہ روحانی نہیں ہو سکتا۔ گناہ یہاں یا اس کے بعد اتنے عرصے تک صرف تبھی وجود رکھ سکتا ہے
جب عقل کا بھرم مادے میں موجود رہتا ہے، جو کھو چکا ہے وہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے، نہ کہ گناہ آلود روح ہوتی ہے۔ بدی اچھائی کے فہم کے وسیلہ تباہ کی جاتی ہے، جان کے غلط اندازے کے وسیلہ کہ وہ فہم میں بستی ہے اور کہ عقل مادے میں بستی ہے۔ عقیدہ فہم کے عارضی نقصان یا جان کی غیر موجودگی میں گھومتا پھرتا ہے، یعنی روحانی سچائی میں۔ غلطی کی یہ حالت زندگی کا فانی خواب اور مادے میں موجود مواد ہے، ہستی کی لافانی حقیقت کے براہ راست مخالف ہے۔ جب تک ہم یہ مانتے ہیں کہ جان گناہ کر سکتی یا لافانی جان فانی بدن میں ہے، تب تک ہم ہستی کی سائنس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب انسانیت اس سائنس کو سمجھتی ہے تو یہ انسان کے لیے زندگی کا قانون بن جائے گی، حتیٰ کہ جان کا بلند قانون جو ہم آہنگی اور لافانی کے وسیلہ مادی فہم پر غالب آتا ہے۔ زندگی جان کا قانون ہے، حتیٰ کہ سچائی کی روح کا قانون بھی، اور جان کسی نمائندہ کار کے بغیر کبھی نہیں ہوتی۔ انسان کی انفرادیت اپنے ضمیر میں کبھی مر سکتی ہے اور نہ غائب ہو سکتی ہے، جیسے کہ جان ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں لافانی ہیں۔ الہی فہم بشر کی جان ہے اور انسان کو سب چیزوں پر حاکمیت عطا کرتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ ہمساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افسانوی ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ جب مادی سے روحانی بنیادوں پر زندگی اور ذہانت کا فہم اپنا نقطہ نظر تبدیل کرتا ہے تو ہمیں زندگی کی حقیقت میسر آئے گی، یعنی فہم پر روح کا قابو۔ تو ہم صحت یا سچائی کو اس کے الہی اصول میں پائیں گے۔ کسی ہم آہنگ اور فانی انسان کے حاصل ہونے اور اس کی قابلیتوں کے اظہار سے قبل یہ ایک نقطہ عروج ہونا چاہیے۔ الہی سائنس کی شناخت ہونے سے قبل اس عظیم کام کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے الہی اصول سے اپنے خیالات کو ہٹانا بہت اہم ہے، تاکہ محدود عقیدے کو اس کی غلطی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ایک بدتمیز سماعت ہم آہنگی کو مخالف کہتی ہے، نہ کہ قابل قدر اتفاق کو۔ پس جسمانی فہم ہستی کی حقیقی خوشی کو نہ سمجھتے ہوئے اسے جھوٹی بنیادوں پر رکھے گا۔ سائنس مخالفت کو درست کرے گی اور ہمیں زندگی کی شیریں ہم آہنگیاں سکھائے گی۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے، اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے۔ صرف بلند لطف ہی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی فہم کی حدود میں خوشی کو محدود نہیں کر سکتے۔ حواس کوئی حقیقی لطف عطا نہیں کرتے۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ اس آسمانی حالت کا حصول ہماری نسل کو ترقی دے گا، جرم کو تلف کرے گا اور امنگ کو بلند مقاصد عنایت کرے گا۔ گناہ کی ہر وادی سربلند کی جانی چاہیے اور خود غرضی کا ہر پہاڑ نیچا کرنا چاہیے، تاکہ سائنس میں ہمارے خدا کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے۔ یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔
یہ مسیحت کا ایلڈوراڈو ہے، اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حص اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔